وقال النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم انا خاتم النبیین لا نبی بعدی وقال النبی صلی اللہ علیہ وسلم لا نبی بعدی ولا امت بعدکم وقال النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم لو کان بعدی نبی لکان عمر ولکن انا خاتم النبیین لا نبی بعدی۔ حمد و ثنا اللہ وحدہ لا شریک کی ذات مبارک کے لیے، جس نے ہم سب کو اپنے گھر میں حاضر ہونے کا موقع عطا کیا اور قرآن مجید اور اس کی باتیں سننے اور سنانے کا موقع عطا کیا۔ میں دعا کرتا ہوں کہ جن احباب نے آج کے اس پروگرام کا انعقاد کیا اور جو ہم سب یہاں پر حاضر ہوئے، اللہ ہم سب کی حاضری کو اپنی بارگاہ میں قبول و منظور فرمائے، اور اللہ اس حاضری کی برکت سے ہم سب کے گناہوں کو معاف فرمائے، اور اللہ ہم سب کی دین و دنیا کی نیک خواہشات کو پورا فرمائے۔ اللہ تعالیٰ کے لاتعداد انگنت بے حد و حساب درود و سلام امام الانبیاء خاتم الرسل سید المرسلین حضرت محمد مصطفیٰ احمد مجتبیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات گرامی پر، جن کے ذریعے اللہ تعالیٰ نے ہمیں اسلام اور قرآن جیسی عظیم نعمتیں عطا فرمائیں، اور جن کی برکت سے اللہ نے ہمیں تمام امتوں میں سے بہترین امت ہونے کا شرف عطا کیا۔ حضرات، اس بستی میں محترم مولانا عبد الرحمن چیمہ صاحب کی طرح مجھے بھی پہلی دفعہ حاضر ہونے کا موقع ملا ہے، لیکن بستی کا نام سنا ہوا تھا، ارادہ بھی تھا، اور والد گرامی حضرت مولانا حافظ محمد ابراہیم کمیر پوری رحمت اللہ علیہ، ہمارے پرانے بزرگ ان کو جانتے ہیں، ان کا اس علاقے میں اکثر آنا جانا تھا، اور میں جلال آباد میں اکثر آتا ہوں۔ انشاءاللہ میں کوشش کروں گا آپ کے ہاں بھی حاضری دوں، اور وہاں کے احباب، میرے خیال میں یہاں پر کوئی نہ کوئی دوست ضرور بیٹھے ہوئے ہوں گے، وہاں پر اس علاقے میں ہونے والے مناظروں کے حوالے سے بہت سی باتیں مجھے بتائی جاتی تھی وہاں پر۔ تو آج کی حاضری اسی حوالے سے ہوئی ہے۔ اللہ تعالی میری حاضری کو قبول و منظور فرمائے، اور خاص طور پر میرے بھائی یہاں پر بیٹھے ہوئے ہیں ڈاکٹر فضل الرحمان انصاری صاحب، جنہوں نے مجھے یہاں آنے کا حکم دیا، اور کچھ گھریلو مصروفیت اس طرح کی تھی کہ میں نہیں آ سکتا تھا، لیکن ان کا حکم تھا، میں نے ان کے حکم کو ٹالنا، ان کی حکم کو ماننا میں نے پسند نہ کیا۔ بہرحال آپ حضرات کا ذوق، آپ حضرات کا شوق، آپ حضرات کی توجہ دیکھ کر مجھے بڑی حیرانگی ہوئی ہے کہ ایک دور دراز کے دیہاتی علاقے میں اس قدر ذوق کے ساتھ، شوق کے ساتھ آپ ہم جیسے خشک مولویوں کی بات بڑی توجہ کے ساتھ سن رہے ہیں، کہ عام طور پر ان علاقوں میں لچھے دار گفتگو ہوتی ہے، کوئی طرز کے ساتھ قرآن پاک اور کوئی اشعار کی بارش، اور ان میں سے کوئی چیز ہمارے پاس نہیں ہے، نہ چیمہ صاحب کے پاس تھی اور نہ میرے پاس ہے۔ بہرحال کانفرنس کا عنوان ہے ختم نبوت کانفرنس۔ میں نے آپ کی خدمت میں 22ویں پارے سے سورہ الاحزاب کی ایک آیت مبارکہ تلاوت کی ہے۔ میں ایک چھوٹی سی گزارش آپ کی خدمت میں کرنا چاہوں گا کہ جب میں یا کوئی بھی عالم خطیب گفتگو کرے تو آپ کو 2-3 باتوں کا خیال رکھنا چاہیے۔
ایک یہ ہے کہ آپ کی پوری توجہ اس بولنے والے کی طرف ہونی چاہیے. جب آپ کی پوری توجہ ہوگی تو بولنے والے کو، بات کرنے والے کو بات کرنے میں آسانی ہوگی. وہ سمجھے گا کہ میری بات ذرا غور سے سنی جا رہی ہے. دوسری گزارش میں یہ کرنا چاہوں گا کہ ہمارے کچھ احباب کی یہ عادت ہے کہ وہ یہاں بیٹھے ہوئے ہیں، کبھی ادھر دیکھ لیا، کبھی ادھر دیکھ لیا، کبھی کسی کے کان میں بات، کبھی کسی کے کان میں بات، کبھی کسی کو ایسا اشارہ، کبھی کسی کو ایسا اشارہ. اگر آپ بھی ہماری جگہ پر ہوں تو یہ باتیں آپ کے لیے بھی پریشانی کا سبب بنے. اس لیے میں بڑے ادب و احترام کے ساتھ، معافی کے ساتھ آپ خدمت عرض کرنا چاہوں گا کہ توجہ کے ساتھ بات کہے، آپ سنیں. اللہ تعالی ہم سب کو توفیق عطا فرمائے. حضرات، عقیدہ ختم نبوت اسلام کے بنیادی عقائد میں سے ایک عقیدہ ہے. جس طرح اللہ تعالیٰ کو وحدہ لا شریک ماننا ضروری ہے، اگر کوئی اللہ کو تو مانتا ہے لیکن اسے وحدہ لا شریک نہیں مانتا تو اس نے رب کو نہیں مانا. اور لطف کی بات یہ ہے کہ اللہ کو ماننے سے پہلے غیر اللہ کا انکار کیا جاتا ہے. اللہ کو ماننے سے پہلے غیر اللہ کا انکار کیا جاتا ہے. ہم کلمہ پڑھتے ہیں تو پہلے ہم کہتے ہیں لا الہ، لا الہ، کوئی معبود نہیں، کوئی عبادت کے لائق نہیں، کوئی حاجت روا نہیں، کوئی مشکل کشا نہیں، کوئی اختیار نہیں رکھتا الا اللہ، سوائے اللہ تعالی کے. اسی طرح جب محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی رسالت کا اقرار کیا جاتا ہے تو آپ کی رسالت کا اقرار کرنے سے پہلے آپ کی عبودیت کا اقرار کیا جاتا ہے. وَأَشْهَدُ أَنَّ مُحَمَّدًا عَبْدُهُ وَرَسُولُهُ. جب تک آپ کے عبدہ کا اقرار نہیں کیا جائے گا آپ کے رسولہ کا اقرار بھی ممکن نہیں ہے. اسی طرح جب آپ کو عبدہ ورسولہ بھی مان لیا، اسی طرح آپ کو آخری نبی ماننا بھی ضروری ہے. قرآن پاک میں یہ عرض کرنا چاہوں گا کہ اللہ تعالی نے اپنے نبی کی جو شان قرآن مجید میں بیان کر دی، جو اس کا انکار کرتا ہے، اس کو نہیں مانتا، وہ کافر ہے، دائرہ اسلام سے خارج ہے. جو شان اللہ کے رسول نے اپنی زبان مبارک سے اپنی بیان فرما دی، جو اس کو بھی نہیں مانتا وہ بھی کافر ہے، دائرہ اسلام سے خارج ہے. قرآن پاک میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا، میں نے آپ کی خدمت میں قرآن مجید کی آیت کریمہ تلاوت کی ہے، ما کان محمد صلی اللہ علیہ وسلم. یہ چھوٹی چھوٹی باتیں ہیں جناب. ماشاءاللہ مجھے ڈاکٹر فضل الرحمان صاحب بتا رہے تھے کہ یہ مسجد جو ہے بستی چٹھا میں یہ قیام پاکستان سے پہلے کی ہے. اتنی تاریخی اور قدیم مسجد. اور مسئلہ یہی نہیں کہ میں نے آپ کو بتانا، اس سے پہلے آپ کو علم نہیں. آپ نے ماشاءاللہ یہاں علماء کرام کے خطابات سنے، ان سے آپ نے مسئلہ سنا ہوگا کہ جب آپ کا نام مبارک آئے تو ہم سب نے اونچی آواز سے صلی اللہ علیہ وسلم کہنا ہے. اور یہ صلی اللہ علیہ وسلم کہنے کا فائدہ کیا ہوگا؟ فرمایا کہ جو مجھ پر ایک مرتبہ درود بھیجتا ہے اللہ تعالیٰ اس پر 10 مرتبہ رحمتیں نازل فرماتا ہے. درود کتنی مرتبہ جناب؟ 1 مرتبہ. اور رحمتیں کتنی ہیں؟ 10. فرمایا اللہ اس کے اعمال نامے میں 10 نیکیوں کا اضافہ کر دیتا ہے. اللہ اس کے اعمال نامے سے 10 گناہوں کو مٹا دیتا ہے. اللہ تعالیٰ اپنی رحمت میں اس کے 10 درجے بلند کر دیتا ہے. 1 مرتبہ درود اور فائدے ہو گئے 40. فائدے ہو گئے 40.
گویا ہم یوں کہہ سکتے ہیں آپ کو سمجھانے کے لیے کہ 1 روپیہ خرچ کرنے سے 40 روپے حاصل ہو جائے تو ہم میں سے کوئی شخص اس کام کو چھوڑنے کے لیے تیار نہیں ہوگا. اس لیے میں یہ کر رہا ہوں جب آپ کا نام مبارک آئے تو ہمیں صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے کلمات کہنے چاہیے. ابا احد من رجالکم ولکن رسول اللہ وخاتم النبیین. نہ بے کم تا چنگا نہیں ہے گا جی. وخاتم النبیین، قرآن پاک نے آپ کے بارے میں کیا کہہ دیا کہ آپ اللہ کے رسول بھی ہیں اور نبیوں کے سلسلے کو ختم کرنے والے بھی ہیں. آپ کے بعد کوئی نبی اور نہیں آئے گا. خود اللہ کے رسول نے فرمایا انا خاتم النبیین لا نبی بعدی، میں خاتم الانبیاء ہوں اور میرے بعد کوئی نبی نہیں آئے گا. پھر آپ نے فرمایا لا نبی بعدی، میرے بعد کوئی نبی نہیں آئے گا. ولا امت بعدکم، اور تمہارے بعد کوئی امت. جب نبی نہیں آئے گا تو کسی اور نبی کی امت بھی نہیں آئے گی. پھر آپ نے فرمایا کہ لا کان بعدی نبی لکان عمر، اگر میرے بعد کسی کے سر پہ تاج نبوت رکھا جانا ہوتا تو وہ عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ ہوتے. اگر لیکن وَلَٰكِنَ أَنَا خَاتَمُ النَّبِيِّينَ لَا نَبِيَّ بَعْدِي، میں آخری نبی ہوں، میرے بعد کوئی اور نبی نہیں آئے گا. پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میری مثال ایک عمارت کی ہے کہ اس کی ساری اینٹیں اپنی اپنی جگہ پر رکھ دی گئیں، ایک اینٹ کی جگہ باقی رہ گئی اور وہ اینٹ میں ہوں، اور میرے آنے کے بعد اب اس عمارت میں کسی اور اینٹ کی گنجائش باقی نہیں رہی. میرے آنے کے ساتھ ہی نبوت کا سلسلہ بھی مکمل ہو گیا. جب آپ کا انتقال ہوا، حضرت علی مرتضی رضی اللہ تعالی عنہ آپ کو غسل دے رہے ہیں اور ساتھ ہی ساتھ اپنی زبان سے ایک جملہ ادا فرما رہے ہیں، اور آپ اپنی زبان سے کہہ رہے ہیں کہ اے اللہ کے رسول، آپ کی موت کے ساتھ وہ سلسلہ ختم ہو گیا جو آپ کے علاوہ کسی دوسرے کی موت سے ختم نہیں ہوا تھا. اور وہ سلسلہ کیا تھا کہ آپ دنیا میں تشریف فرما تھے، آپ کے پاس جبرائیل وحی لے کر آتا تھا، آسمان کی خبریں آپ کے ذریعے ہم تک پہنچتی تھیں، لیکن اب آپ دنیا سے تشریف لے گئے ہیں، اب وحی کا سلسلہ ختم ہو گیا، اب آسمانی خبروں کی آمد کا سلسلہ ختم ہو گیا. اگر آپ نے ہمیں صبر کا حکم نہ دیا ہوتا اور رونے سے منع نہ کیا ہوتا، ہم رو رو کر اپنی آنکھوں کا پانی ختم کر لیتے. عرض کرنے کا مطلب یہ ہے کہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی فرما رہے ہیں کہ آپ کے بعد کوئی نبوت نہیں ہے اور آپ کے بعد وحی کا سلسلہ موجود نہیں ہے. اگر کسی شخص نے، کسی بدبخت نے آپ کے بعد نبوت کا دعویٰ کیا تو اس کے بارے میں پوری امت کا، وہ اہل حدیث ہوں، وہ دیوبندی ہوں، وہ بریلوی ہوں، وہ شیعہ ہوں، کسی بھی مکتبہ فکر سے تعلق رکھنے والے علماء ہوں، مکتبہ فکر سے تعلق رکھنے والے احباب ہوں، تمام مکاتب فکر کے علماء کا، تمام مکاتب فکر کے ماننے والوں کا اس بات پر اتفاق ہے کہ آپ کے بعد کوئی نبی نہیں آئے گا. جو نبوت کا دعویٰ کرتا ہے، جو کسی کو نبی مانتا ہے، وہ کافر ہے، دائرہ اسلام سے خارج ہے اور اس کا اسلام کے ساتھ کوئی تعلق نہیں ہے. حضرات، میں نے کوشش کی ہے کہ آپ کی خدمت میں حاضر ہوں اور کچھ نہ کچھ میں اپنا حق ادا کروں آپ کی خدمت میں حاضر ہو کر.
عقیدہ ختم نبوت کے بارے میں نے عرض کر دیا کہ وہ ایک ایسا عقیدہ ہے جس کا انکار ممکن نہیں ہے۔ اگلی بات میں یہ عرض کرنا چاہوں گا، یہ بات اپنی جگہ پر ہے کہ ایک قادیانی نبوت، اس کا پس منظر، اس کے اسباب، اس کے عقائد، اس کے نظریات کیا ہیں، کچھ نہ کچھ میں آپ کی خدمت میں عرض کروں گا۔ نبی کیا ہوتا ہے، اس کی شان کیا ہوتی ہے، یہ بھی آپ کی خدمت میں عرض کروں گا۔ میں آگے بات بڑھانے سے پہلے آپ کی خدمت میں یہ عرض کرنا چاہتا ہوں کہ نبی کی زبان سے کبھی کسی کے بارے میں کوئی ناجائز لفظ نکلتے نہیں ہیں۔ نبی محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو کافروں نے کتنا پریشان کیا، آپ کو جادوگر کہا، آپ کو دیوانہ کہا، آپ کو پاگل کہا، آپ کو شاعر کہا، آپ کے سر میں کوڑا پھینکا، آپ کے راستے میں کانٹے بچھائے، آپ کو پتھر مار کے زخمی کیا گیا، آپ کو پریشان کرنے میں کوئی کسر اٹھا نہیں رکھی، حتیٰ کہ طائف کے موقع پر حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں، میں نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ سوال کیا، اے اللہ کے رسول، آپ کی زندگی کا سب سے مشکل ترین دن کون سا تھا؟ فرمایا عائشہ، میری زندگی کا سب سے مشکل ترین دن وہ تھا جب میں طائف میں گیا تھا۔ اور آپ نے سنا ہوگا کہ طائف والوں نے آپ کے ساتھ کیا سلوک کیا، وہ آپ کے رشتہ دار تھے، ننیال تھے، نان کا تھا وہاں آپ کا، لیکن انہوں نے پتھر مار مار کر محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کو زخمی کر دیا، آپ کا خون بہا، آپ کا جسم زخموں سے چور چور ہو گیا، آپ کے لیے کھڑا رہنا اور چلنا ممکن نہ رہا، آپ نڈال ہو کر بیٹھ گئے۔ جب آپ بیٹھ جاتے وہ طائف کے بدبخت اور بدماش لوگ آپ کو پھر اٹھنے پر مجبور کرتے تھے۔ ایسے عالم میں اللہ تعالیٰ نے مختلف فرشتوں کو بھیجا، کسی نے کہا کہ آندھی چلا کہ ان کو تباہ و برباد کر دیا جائے، کسی نے کہا کہ ان پر پتھروں کی باری برسا دی جائے، کسی نے کہا کہ دونوں پہاڑوں کو ملا کر چکی کی طرح ان کو پیس کر رکھ دیا جائے۔ سب سے آخر میں حضرت جبرائیل آئے اور آ کر یہ خوشخبری دی کہ مجھے رب نے بھیجا ہے اور یہ پیغام دے کر بھیجا ہے کہ آج طائف والوں کے بارے میں مجھ رب کا فیصلہ نہیں، آج طائف والوں کے بارے میں میں وہ کروں گا جو میرا نبی محمد چاہے گا صلی اللہ علیہ وسلم۔ کتنا بڑا اعزاز ہے کہ اللہ تعالیٰ نے خود فیصلہ نہیں کیا، فرمایا جو آج میرا نبی کہے گا میں وہ کروں گا۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے بڑی حیرت کے ساتھ پوچھا، اے جبرائیل، کیا میرے رب نے سچ مچ ایسا کہا ہے؟ جبرائیل نے عرض کیا، اللہ کے رسول سچ مچ رب نے ایسا کہا ہے؟ فرمایا پھر میرا تو یہی فیصلہ ہے، اللہ مہد قومی فإنہم لا یعلمون، اے اللہ ان طائف والوں کو ہدایت عطا فرما دے، ان طائف والوں کو ہدایت عطا فرما دے۔ حضرات، اگر مجھے اور آپ کو کسی کو یہ اختیار مل جائے، اللہ تعالیٰ تو بہت دور کی بات ہے، اگر تھانے دار ہی یہ کہہ دے کہ حاجی صاحب، چودھری صاحب، مولوی صاحب، میاں صاحب، فلان صاحب، ان کے بارے میں آپ جو کہیں گے میں وہ کروں گا، پھر ہماری خوشی کی کوئی انتہا نہیں رہتی، ہم بڑے خوش ہوتے ہیں اور ہم پھر کریں گے ان کو ایسے کر دو، ان کو ایسے کر دو، ان کو ایسے کر دو۔ لیکن محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کو اختیار ملا تو انہوں نے یہ دعا کیا، اللہ ان کو ہدایت عطا فرما دے، ان کو ہدایت عطا فرما دے۔ اور پھر جب یہی مکے والے فتح مکہ کے موقع پر مغلوب ہو گئے، شکست کھا گئے، اللہ کے رسول ایک فاتح کی حیثیت سے مکہ مکرمہ میں داخل ہو رہے ہیں۔ دوستو، آج یہ کہا جاتا ہے کہ اسلام دہشت گردی کا مذہب ہے، محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیم دہشت گردی کی تعلیم ہے، قرآن مجید دہشت گردی کی کتاب ہے، مسجدیں دہشت گردی کا اڈا ہیں۔ حضرات،
یہ سب باتیں غلط ہیں اور حقیقت پر مبنی نہیں ہیں، خلاف حقیقت، خلاف واقعہ ہے۔ فتح مکہ کے موقع پر حضرت بلال حبشی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، جن کو مکے والوں نے بہت زیادہ پریشان کیا، جن کے بارے میں آپ نے سنا ہے، وہ خود فرماتے ہیں کہ مجھے رسی سے باندھ کر پتھروں پر گھسیٹا جاتا تھا، میری چمڑی اتر جاتی تھی، میرا گوشت چھل جاتا تھا، میری ہڈیاں ننگی ہو جاتی تھیں، میں شدت تکلیف کی وجہ سے بے ہوش ہو جاتا تھا، لیکن ان ظالموں کو مجھ پر رحم نہیں آتا تھا۔ گرم ریت پر ننگی پیٹھ کے ساتھ مجھے لٹا دیا جاتا اور میری چھاتی پر بھاری پتھر رکھ دیا جاتا، میں تکلیف کو برداشت نہیں کر سکتا تھا، لیکن یہ مجھ پر رحم نہیں کرتے تھے۔ وہ فتح مکہ ہے، وہ اپنی تلوار کو تیز کر رہے ہیں، پتھر پر رگڑ رہے ہیں اور ساتھ یہ کہہ رہے ہیں کہ آج بدلہ لینے کا دن ہے، آج بدلہ لینے کا دن ہے، آج میں گن گن کر بدلے لوں گا، آج میں گن گن کر بدلے لوں گا۔ اور یہ آواز محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے کانوں میں پہنچتی ہے۔ آپ فرماتے ہیں، سوال کرتے ہیں، یہ کون ہے؟ عرض کیا، اللہ کے رسول، یہ بلال ہے۔ کیا کہہ رہا ہے؟ جناب یہ کہہ رہا ہے آج بدلہ لینے کا دن ہے۔ اللہ کے رسول نے فرمایا اسے میرے پاس بلاؤ، میرے پاس بھیجو۔ بلال حبشی حاضر خدمت ہوئے، پوچھا بلال کیا کہہ رہے تھے؟ عرض کیا اللہ کے رسول یہ کہہ رہا تھا آج بدلہ لینے کا دن ہے۔ فرمایا بلال ایسا مت کہو، ایسا مت کہو، تمہاری یہ بات سن کر مجھ محمد کے دل کو تکلیف پہنچتی ہے، ایسا مت کہو، جاؤ میری طرف سے اعلان کر دو آج معافی کا دن ہے، آج معاف کرنے کا دن ہے، آج معاف کرنے کا دن ہے۔ اے بلال اعلان کر دو کہ مکے کی عورتوں کو تسلی دے دو کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم تمہاری گودوں کو اجاڑنے کے لیے نہیں آیا، بیٹیوں کے سروں سے آنچل نوچنے کے لیے نہیں آیا، بوڑھوں کو سہاروں سے محروم کرنے کے لیے نہیں آیا۔ پھر آپ نے اعلان فرمایا، کیا اعلان کر دو کہ جو آگے لگ کے بھاگ جائے اسے کچھ نہیں کہنا ہے، جو اپنی تلوار پھینک دے اس کو کچھ نہیں کہنا ہے، جو اپنے گھر کا دروازہ بند کر لے اس کو کچھ نہیں کہنا ہے، جو حرم پاک میں پناہ لے لے اس کو کچھ نہیں کہنا ہے، جو ابو سفیان کے گھر میں پناہ لے لے اس کو بھی کچھ نہیں کہنا ہے، بوڑھوں کو بھی کچھ نہیں کہا جائے گا، بچوں کو بھی کچھ نہیں کہا جائے گا، عورتوں کو بھی کچھ نہیں کہا جائے گا۔ جب ان سب کو کچھ نہیں کہنا پھر کہا کس کو جائے گا؟ یہ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت تھی، یہ آپ کا طریقہ تھا۔ اور ادھر یہ کتاب ہے، میں بس ساتھ ہی بات کرتا جاؤں، یہ والد گرامی کی کتاب ہے فسانہ قادیاں، فسانہ قادیاں، یہ انہوں نے 1951 میں لکھی تھی، 1951 میں۔ اس کے بعد ہم نے اس میں اضافہ کیا۔ آپ کو یاد ہوگا کہ 1974 میں ختم نبوت کی تحریک چلی تھی، ہمارے بزرگوں کو یاد ہوگا، بچوں کو یاد نہیں ہے جو 74 کے بعد کے پیدا ہوئے ہیں۔ 74 میں ختم نبوت کی تحریک چلی تھی، ذوالفقار علی بھٹو وزیر اعظم تھے، اسمبلی میں باقاعدہ طور پر یہ فیصلہ ہوا 6 ستمبر 1974 کو باقاعدہ طور پر قانون منظور ہوا، ترمیم ہوئی آئین میں کہ مرزائی کافر ہیں، دائرہ اسلام سے خارج ہیں، غیر مسلم اقلیت ہیں۔ اس موقع پر جو اسمبلی کی کارروائی ہوئی اس میں والد گرامی نے حصہ لیا، اور میں یہ ساتھ لے کر آیا ہوں، یہ جو کتاب 85 صفحوں کی تھی اس میں اضافہ کر کے الحمدللہ اتنی موٹی کتاب بنی ہے جناب۔ وہ اسمبلی کی ساری کارروائی اس میں شامل، جو سوالات والد گرامی نے وہاں پر کیے وہ اس میں شامل، اور اس میں مختلف مناظرے، یہ آپ کے علاقے کے مناظرے کا تذکرہ بھی اس میں موجود۔ تو میں یہ عرض کر رہا تھا کہ اس کتاب میں جو یہ فسانہ قادیاں کے نام سے چھپی ہے،
اس میں باقاعدہ طور پر یہ بات موجود ہے، محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جو ہیں وہ خوش اخلاق تھے، وہ خوش زبان تھے، کسی کو آپ نے برا بلا نہیں کہا، کسی کے بارے میں آپ نے بد زبانی نہیں کی، کسی کو کچھ نہیں کہا۔ لیکن یہاں پر حال یہ ہے کہ مرزا غلام احمد قادیانی جو جھوٹا نبی ہے، مرزائیوں کا بنایا ہوا نبی ہے، وہ بد اخلاق بھی تھا، وہ بد زبان بھی تھا، وہ اپنے مخالفوں کو گالیاں بھی دیا کرتا تھا۔ ان کے بارے میں کنجر کا لفظ، میں آپ کی خدمت میں وہ کتاب کے الفاظ آپ کی خدمت میں عرض کرنا چاہوں گا۔ مرزا جی کی بد زبانی کے چند نمونے آئینہ کمالات اسلام میں وہ لکھتے ہیں، ہر مسلمان میری تصنیفات کو یعنی میری کتابوں کو محبت کی نگاہ سے دیکھتا ہے، میرے دعووں کی تصدیق کرتے ہوئے مجھے قبول کرتا ہے، لیکن کنجریوں کی اولاد جو ہے وہ مجھے نبی نہیں مانتی۔ کیا نبی کی زبان ایسی ہوتی ہے؟ وہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی 23 سالہ نبوت کی زندگی ایک مرتبہ بھی محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے بڑے سے بڑے مخالف کے بارے میں کوئی غیر اخلاقی لفظ استعمال کیا ہو؟ کوئی بڑے سے بڑا۔ آپ کو لوگوں نے، میں نے جیسا شروع میں عرض کیا، شاعر کہا، ساحر کہا، دیوانہ کہا، جادوگر کہا، پاگل کہا، سب کچھ کہا، لیکن کسی کو محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں یہ کہنے کی جرت نہیں ہو سکی کہ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم بد اخلاق ہیں اور آپ جھوٹ بولتے ہیں۔ حضرات، ایک لفظ میں نے آپ کی خدمت میں یہ عرض کیا۔ دوسرے بات، نجم الہدا صفحہ نمبر 25 پر، میرے دشمن جنگلوں کے سور اور ان کی عورتیں کتیاں ہیں۔ کیا نبی کی زبان ایسی ہوتی ہے؟ ذرا سنتے جائیں جناب۔ مولانا محمد حسین بٹالوی مرحوم کو فرعون اور ابو لہب تحریر کرنے کے بعد ان کا نام لے کر 10 مرتبہ لعنت بھیجی۔ انجام آسم صفحہ نمبر 325۔ مولانا ثناء اللہ امرتسری رحمت اللہ علیہ کو دجال، کفن فروش اور نہ جانے کیا کچھ کہا۔ حضرات، یہ 3-4 مثالیں میرے خیال میں آپ کی خدمت میں پیش کرنا کافی ہے۔ مولانا محمد حسین بٹالوی، اب میں اس طرف آنا چاہوں گا کہ علماء اہل حدیث نے اس فتنے کا مقابلہ کیسے کیا۔ مرزائی اسلام سے الگ ہیں اور انہوں نے جناب اسلام کے مقابلے میں، آپ جانتے ہیں جی کہ یہاں پر اسلامی کیلنڈر کا آپ کو علم ہے، اسلامی مہینوں کا علم ہے آپ کو؟ کہاں سے شروع ہوتا ہے جی اسلامی سال؟ محرم سے شروع ہوتا ہے اور ختم کہاں پر ہوتا ہے؟ ذی الحج میں، ذی الحج کے مہینے میں ختم ہوتا ہے۔ لیکن مرزائیوں نے اس کو چھوڑ کر انہوں نے اپنا الگ کیلنڈر بنایا اور انہوں نے یہ آپ کے سامنے میں وہ لفظ بھی عرض کرنا چاہوں گا۔ اس وقت 3 کیلنڈر ہمارے ملک میں چل رہے ہیں۔ ایک تو دیسی مہینے چل رہے ہیں نا جناب، ساون بھادو وغیرہ، ایک انگریزی مہینے چل رہے ہیں جنوری فروری وغیرہ، اور ایک اسلامی مہینہ چل رہا ہے محرم صفر وغیرہ۔ لیکن مرزائیوں نے مرزا غلام احمد کا بیٹا بشیر الدین محمود، ان کا دوسرا خلیفہ، پہلا خلیفہ تھا حکیم نور الدین، دوسرا خلیفہ بشیر الدین، تیسرا خلیفہ مرزا ناصر احمد، چوتھا خلیفہ مرزا طاہر احمد، اور اب 5واں خلیفہ مرزا مسرور جو بھاگ کر لندن میں انگریزوں کی گود میں بیٹھا ہوا ہے۔ ان کے دادے پردادے کو بھی انگریزوں نے پیدا کیا، نبی بنایا، اور اب ان کے اولاد نے بھی انگریزوں کی گود میں جا کر پناہ لی۔ انہوں نے جناب مرزا بشیر الدین محمود نے مرزا غلام احمد قادیانی کے نقش قدم پر چلتے ہوئے مرزائیت کو ایک نیا اور متوازی مذہبی نظام بنانے کے لیے قادیاں کے سلانے جلسے کو جلی حج، مرزا غلام احمد کی قبر کو گنبد بیضا اور قادیاں کے در و دیوار کو شاعر اللہ قرار دیا۔ مسلمانوں کا حج کہاں پر ہوتا ہے جی؟ بیت اللہ میں، مکہ مکرمہ میں، اور مرزائیوں کا قادیاں میں، انڈیا میں۔
بھارت میں جو ان کا ہے، اور نئی امت کے لیے نئی تقویم اور نئے کیلنڈر تک بنا ڈالے، اور ان کے دور خلافت میں دنیا میں مروجہ ماہ و سنین کے مقابلے میں صلح، تبلیغ، امان، شہادت، ہجرت، احسان، وفا، ظہور، تبوک، افاہ، نبوت، فتح 12 مہینے بالکل الگ بنا دیے، اور ہجری سال کے مقابلے میں انہوں نے ہجری شمسی سن کا آغاز کر دیا۔ یہ اس لیے میں نے آپ کی خدمت میں عرض کیا ہے کہ اس سے آپ کو معلوم ہو جائے کہ انہوں نے اپنے آپ کو اسلام سے بالکل الگ کر لیا۔ پاکستان قائم ہوا، پاکستان کا پہلا وزیر خارجہ سر ظفر اللہ تھا، وہ مرزائی تھا، وہ پہلا وزیر خارجہ بنا، اور جب قائد اعظم محمد علی جناح کا انتقال ہوا تو ظفر اللہ نے قائد اعظم محمد علی جناح کے جنازے میں شرکت نہیں کی۔ کہا انہوں نے کہ یہ چونکہ ہمارے مذہب پر نہیں ہے لہذا اس کا جنازہ ہم نہیں پڑھیں گے۔ اب علماء اہل حدیث کی خدمات، سب سے پہلے تحریری مناظرہ مرزا غلام احمد قادیانی کے ساتھ مولانا محمد حسین بٹالوی رحمت اللہ علیہ نے 1891 میں کیا۔ 1891 میں پہلا مناظرہ، اور سب سے پہلا فتویٰ مرزا غلام احمد قادیانی اور مرزائیوں کے بارے میں، اس میں یہ کہا گیا کہ یہ کافر ہیں، دائرہ اسلام سے خارج ہیں، وہ سب سے پہلا فتویٰ مولانا محمد حسین بٹالوی رحمت اللہ علیہ نے جاری کیا۔ اور اس فتوے پر ہندوستان کے مختلف علماء کرام، جن کی تعداد تقریباً 200 کے قریب ہے، 200 کے قریب مختلف مکاتب فکر کے علماء کرام، ان کے دستخط موجود ہیں کہ یہ فتویٰ جو ہے یہ بالکل درست ہے، اور ہم اس فتوے کی تائید کرتے ہیں۔ مولانا سید نذیر حسین محدث دہلوی رحمت اللہ علیہ، شیخ الکل فی الکل، انہوں نے فتوے کا جواب لکھا، اور مولانا محمد حسین بٹالوی نے پورے ہندوستان کا سفر کر کے اس پر مختلف مکاتب فکر کے علماء کرام کے دستخط لیے، اور وہ خود لکھتے ہیں کہ اس استفتاء کا جواب بقیت السلف، حجت الخلف، شیخنا و شیخ الکل حضرت مولانا سید محمد نذیر حسین محدث دہلوی سے حاصل کیا۔ پھر ایک خاص سفر از دہلی تا کلکتہ اور بھوپال وغیرہ اختیار کر کے اکثر مشہور بلاد ہندوستان کے علماء و فضلاء اور مختلف مذاہب کے علماء کرام کی رائے حاصل کی، پھر لاہور پہنچ کر اس استفتاء اور اس کے جواب کو رسالوں کی صورت میں چھپوا کر ہندوستان پنجاب کے دور دراز مقامات تک میں نے پہنچایا۔ یہ پہلا فتویٰ جاری کیا ہمارے بزرگ حضرت مولانا محمد حسین بٹالوی رحمت اللہ علیہ نے۔ حضرات، پہلا باقاعدہ مناظرہ، گفتگو، ایک تو تھا نا تحریر کہ مرزا صاحب لکھتے ہیں، مولانا محمد حسین بٹالوی اس کا جواب تحریر کرتے ہیں، لیکن پہلا باقاعدہ مناظرہ چیلنج کیا حضرت سید نذیر حسین محدث دہلوی رحمت اللہ علیہ کو، اور سید نذیر حسین محدث دہلوی رحمت اللہ علیہ نے 1893 میں اپنے شاگرد حضرت مولانا بشیر شاہ سوانی رحمت اللہ علیہ کو بھیجا کہ یہ میرا شاگرد ہے، اس کی کامیابی میری کامیابی ہوگی، اس کی ناکامی میری ناکامی ہوگی، اور مرزا صاحب اس کے مقابلے میں مناظرے کے لیے نہ آ سکے۔ حضرات، ایک مبالغہ ہوا، صرف ایک مبالغہ، اور وہ مبالغہ کہتے ہیں کہ اس کو بد دعا کرنا۔ بد دعا کرنا قرآن پاک میں بھی ہے نا جناب، مولانا تشریف فرمائے، نجران کے عیسائی آئے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں، تعالو ندعو ابناءنا و ابناءکم ونساءنا ونساءکم وانفسنا وانفسکم ثم نبتہل فنجعل لعنت اللہ علی الکاذبین۔ مبالغہ یہ ہوتا ہے کہ ایک دوسرے کے بارے میں بد دعا کی جائے، یا اللہ جو جھوٹا ہے وہ سچے کی زندگی میں مر جائے۔ نجران کے عیسائی آئے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم بھی تشریف لائے،
اور حضرت حسن و حسین کو ساتھ لے کر آئے، لیکن نجران کے عیسائی مبالغے کی ہمت نہ کر سکے اور بھاگ گئے۔ اسی طرح کا مبالغہ ہوا حضرت مولانا عبدالحق غزنوی رحمت اللہ علیہ کے ساتھ، اور اس مبالغے کے نتیجے میں غلام احمد قادیانی یہ 1908 میں، مئی 1908 میں لاہور، جن بزرگوں نے لاہور دیکھا ہوا ہے وہ آج بھی وہاں پر جا کر دیکھ لیں، یہ موچی دروازے کے ساتھ یہ کراؤن بس اڈے والا چوک، اس کے ساتھ یہ برانز روڈ جس پر مولانا یہ روپڑی خاندان والی مسجد ہے، اس چوک میں بازار میں آپ داخل ہوں اور اپنے اس الٹے ہاتھ میں 5-7 دکانیں چھوڑ کر آج بھی وہاں پر احمدیہ مارکیٹ لکھا ہوا ہے، احمدیہ مارکیٹ۔ وہاں پر مرزا غلام احمد قادیانی مئی 1908 میں طاعون کی بیماری میں، ہیضہ کی بیماری میں مرا، اور مولانا عبداللہ غزنوی رحمت اللہ علیہ، مولانا عبداللہ غزنوی مرزا غلام احمد قادیانی کے انتقال کے 9 سال بعد 1917 میں اللہ تعالیٰ کو پیارے ہوئے، 9 سال بعد۔ اور پھر ایک بد دعا ہوئی مولانا ثناء اللہ امرتسری رحمت اللہ علیہ کے ساتھ، اور وہ بھی اس کتاب میں موجود ہے، پورا واقعہ یہاں پر موجود ہے، اور اس کے بھی آپ کی خدمت میں عرض کرنا چاہوں گا۔ مولانا ثناء اللہ امرتسری وہ بزرگ ہیں جنہوں نے مرزا غلام احمد قادیانی کا مقابلہ کیا، تفسیر کے میدان میں، تقریر کے میدان میں، تحریر کے میدان میں، ہر طریقے سے مولانا ثناء اللہ امرتسری رحمت اللہ علیہ نے مرزا غلام احمد قادیانی کا مقابلہ کیا۔ مرزا غلام احمد قادیانی نے چیلنج کیا کہ ثناء اللہ اگر تیرے اندر ہمت ہے تو آؤ میرے مقابلے میں، قادیہ میں آؤ۔ اور آپ جانتے ہیں کہ کسی دوسرے کے گھر میں جا کر اس کو چیلنج کرنا اور اس کا مقابلہ کرنا بڑا مشکل ہوتا ہے، لیکن مولانا ثناء اللہ امرتسری رحمت اللہ علیہ امرتسر سے چلے اور قادیاں پہنچے، قادیاں پہنچ کر للکارا کہ او غلام احمد، میں تیرے مقابلے میں آ چکا ہوں، اگر تو سچا ہے میرے مقابلے میں آ۔ اور غلام احمد قادیانی مقابلے میں آنے کی ہمت نہ کر سکا۔ آخر بات یہاں تک پہنچی کہ مرزا غلام احمد قادیانی نے یہ دعا کی، وہ دعا بھی یہاں پر موجود ہے بخدمت جناب مولانا، یہ میرے پاس 142 صفحہ، 142 صفحے میں مولانا ثناء اللہ صاحب کے ساتھ آخری فیصلہ، یہ یہاں پر میرا انگوٹھا ہے، قریب والے بزرگ بھائی دیکھ سکتے ہیں، یہاں پر فیصلہ اور مولانا ثناء اللہ کے بارے میں بخدمت مولوی ثناء اللہ مدت سے آپ پرچہ اہل حدیث میں میری تقریب کا سلسلہ جاری کر رکھے ہوئے ہیں۔ آپ مجھے ہمیشہ مردود، دجال، کذاب، مفسد کے نام سے یاد کرتے ہیں۔ آپ نے دنیا بھر میں میرے بارے میں یہی مشہور کر دیا ہے، میں دجال ہوں، دھوکہ باز ہوں، خائن ہوں، میں نے آپ سے بہت دکھ اٹھایا ہے۔ اب آگے جا کر کہتے ہیں، پس اگر میں ایسا ہی مفتری، کذاب اور دجال ہوں جیسا کہ آپ کہتے ہیں تو میں آپ کی زندگی میں ہلاک ہو جاؤں گا۔ اگر میں سچا ہوں اور خدا کے فضل سے امید رکھتا ہوں کہ آپ جھوٹوں کی سزا سے نہیں بچ سکیں گے، پس اگر میری زندگی میں آپ پر طاعون یا ہیضہ وارد نہ ہوا تو میں خدا کی طرف سے نہیں، یعنی اگر آپ ہیضے کے ساتھ، طاعون کے ساتھ نہ مرے میری زندگی میں تو میں جھوٹا بات ہو گئی جناب۔ اور ساتھ ہی انہوں نے کہا کہ مجھے رب نے وحی بھیجی ہے کہ میں نے تیری دعا کو قبول کر لیا۔ یہ 15 اپریل 1907 کو، 15 اپریل 1907 کو، اور ادھر 15 دن یہ اور 8 دن اگلے، کتنے بن گئے مولانا؟ 15 سے 8 23۔ اس دعا کے 23 دن کے اندر اندر مرزا مر گیا طاعون اور ہیضے کے ساتھ۔ اور اگلی بات، مرزا جی کی وفات ہیضے سے ہوئی، بیوی بھی بیان کرتی ہے اور آپ کا بیٹا بھی بیان کرتا ہے۔ یہ 25 مئی جناب، میں نے آج کہا 25 مئی 1908 پیر کے دن۔ اور اس کے بعد مرزا صاحب کے سسر بیان کرتے ہیں، یہ ساری بات یہاں پر موجود، مرزا صاحب کے سسر بھی بیان کرتے ہیں
کہ مرزا صاحب کو ہیضہ ہو گیا اور آپ اتنے کمزور ہو گئے کہ آپ چارپائی سے اٹھنے کے قابل بھی نہ رہے اور آپ نے پخانہ وغیرہ چارپائی پر ہی کرنا شروع کر دیا، یہاں تک کہ اسی بیماری میں صبح 10 بجے آپ کا انتقال ہو گیا۔ کب ہوا جناب؟ 25 مئی 1908 کو 1908 کو۔ اور مرزا نے کہا تھا کہ میری زندگی میں تو مرے گا ہیضے وغیرہ کے ساتھ، اگر تجھے نہ ہوا تو پھر میں جھوٹا۔ مرزا 1908 میں فوت ہوا۔ مولانا ثناء اللہ امرتسری رحمت اللہ علیہ پاکستان بننے کے بعد 1948 کو سرگودا میں ان کا انتقال ہوا۔ 40 سال بعد مولانا ثناء اللہ امرتسری رحمت اللہ علیہ کا انتقال ہوا۔ حضرات، میں آپ کی خدمت میں یہی عرض کر رہا ہوں کہ ان کے عقائد اسلام کی تعلیم کے برخلاف، ان کی نبوت اسلام کی تعلیم کے برخلاف، ان کی عادات نبیوں کی عادتوں کے برخلاف، ان کی زبان نبیوں کی زبان کے برخلاف، ان کی گفتگو نبیوں کی گفتگو کے برخلاف۔ میں بہت سی باتیں آپ کی خدمت میں کرنا چاہتا تھا، کتابیں ہیں، لیکن وقت کی کمی کے پیش نظر دوسرے علماء کرام موجود ہیں، میں اپنی بات کو یہیں پر سمیٹتے ہوئے آپ کی خدمت میں یہ عرض کرنا چاہوں گا کہ علماء اہل حدیث نے اس فتنے کا بھرپور مقابلہ کیا۔ مولانا محمد حسین بٹالوی رحمۃ اللہ علیہ کا تذکرہ میں نے آپ کی خدمت میں عرض کیا، مولانا عبداللہ غزنوی کا تذکرہ میں نے آپ کی خدمت میں کیا، سید نذیر حسین مودود دہلوی رحمۃ اللہ علیہ کا تذکرہ میں نے آپ کی خدمت میں پیش کیا، مولانا بشیر شاہ سوانی کا ذکر میں نے آپ کی خدمت میں کیا، حضرت مولانا ثناء اللہ امرتسری رحمۃ اللہ علیہ کا ذکر میں نے آپ کی خدمت میں کیا۔ اسی طرح پھر آگے چلتے چلتے بات کو سمیٹتے ہوئے حضرت علامہ احسان اللہ ظہیر شہید رحمۃ اللہ علیہ نے عربی زبان میں القادیانیہ لکھ کر عرب کے علاقوں میں ان کے عقائد کو وہاں پر لوگوں کے سامنے واضح کیا، اور پھر والد مرحوم نے اسمبلی میں جہاں قانونی جنگ لڑنے کی باری تھی، اس اسمبلی میں مولانا مفتی محمود رحمت اللہ علیہ، اس اسمبلی میں مولانا شاہ احمد نورانی، اس اسمبلی میں پروفیسر غفور احمد، اس زمانے کے چوٹی کے جو سیاستدان تھے، لیکن جب ان تمام کو اپنی رہنمائی کے لیے کسی شخص کی ضرورت پیش آئی تو قرہ فال نکلا ہمارے بزرگ حافظ محمد ابراہیم کبیر پوری رحمت اللہ علیہ، اور وہ وہاں پر تشریف لے گئے، انہوں نے وہاں پر باقاعدہ طور پر جنگ کی، اور میں وہ کاغذ یہاں پر لے کر آیا تھا، یہ تقریر ہے جو انہوں نے اسمبلی میں یہ اراکین اسمبلی کے سامنے کی۔ جناب اسپیکر اور محترم اراکین ایوان، یہ آپ کے سامنے وہ الفاظ، میں وہ الگ کاغذ لے کے آیا ہوں، اور اس میں انہوں نے اسمبلی کے ممبروں کے سامنے مرزائیوں کے عقیدوں کے بارے میں، ان کے مکروہ نظریات کے بارے میں، ان کے مکروہ عقائد کے بارے میں ان کو آگاہ کیا اور ان کی رہنمائی کی، اور پھر وہ سوالات جو والد گرامی نے وہاں پر مرزا ناصر احمد پر کیے، وہ سب کے سب یہاں میرے پاس موجود۔ ان میں سے جو آخری سوال تھا، آخری سوال جس کے بعد مرزا ناصر کو مقابلہ کرنے کی ہمت نہ ہو سکی، وہ یہ تھا کہ مرزا غلام احمد قادیانی کے کسی ایک عقیدت مند نے ایک نظم لکھی، قصیدہ لکھا، دو اشعار لکھ کر غلام احمد قادیانی کو پیش کیے، سنائے ان کو۔ غلام احمد قادیانی نے ان اشعار کو قبول کیا اور شعر کہنے والے کو جزاک اللہ کہا، شاباش دی۔ اور وہ شعر کیا تھے کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم، محمد پھر آ گئے ہیں ہم میں، محمد پھر آ گئے ہیں ہم میں، اور پہلے سے بھی بڑھ کے ہیں شان میں، محمد پھر آ گئے ہیں ہم میں اور پہلے سے بھی ہیں بڑھ کر شان میں، محمد کو جس نے دیکھنا ہو اکمل، اکمل کا مطلب کیا ہے؟ مکمل، پورا پورا۔ کہتے ہیں نا جناب بات مکمل ہو گئی ہے، کوئی بات کر رہا ہو نا تو جب اس کی بات مکمل ہو تو اب کہتے ہیں جناب آپ کی بات مکمل ہو گئی ہے۔ یہ کھیتی باڑی کا سلسلہ ہے، ماشاءاللہ گندم کی فصل تیار ہے، اللہ تعالیٰ اس کو بخیریت اس میں برکت فرمائے اور گھر لانے کی توفیق عطا فرمائے۔ جب وہ گندم کٹ گئی، اس کو گا لیا، اس کو سنبھال لیا، ہم کہیں کہ شکر الحمدللہ گندم کی فصل کا سلسلہ مکمل ہو گیا۔
پورا ہو گیا جناب. کہتے ہیں کہ اور اکمل اس سے بڑھ کر ایک ہوتا ہے نا عالم اور ایک ہوتا ہے علامہ. علامہ کیسے کہتے ہیں؟ بڑے عالم کو, بڑے عالم کو. ایک ہوتا ہے صادق. صادق کس کو کہتے ہیں جناب؟ سچ بولنے والے کو. اور ایک ہوتا ہے صدیق, وہ اس سے بڑھ کر. کہتے ہیں کہ محمد پھر آ گئے ہیں ہم میں اور پہلے سے بھی بڑھ کے ہیں شان میں. محمد کو جس نے دیکھنا ہو اکمل, غلام محمد کو دیکھے قادیان میں. معاذ اللہ ثم معاذ اللہ. اندازہ کر لیجئے. اور ہمارا یہ عقیدہ ہے کہ محمد مصطفیٰ جس طرح اللہ کی ذات لا ریب ہے, اللہ کی ذات لا ریب ہے, اسی طرح محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات بھی لا ریب ہے. جس طرح اللہ کی مثال نہیں ہے, اللہ بے مثال ہے, یکتا ہے, لاثانی ہے, اسی طرح مخلوق میں محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات بھی بے مثال ہے اور آپ کا بھی کوئی ثانی نہیں ہے. آدم علیہ السلام سے لے کر حضرت عیسیٰ علیہ السلام تک ساری کائنات ایک طرف ہو جائے اور دوسری طرف تنہا محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم ہو جائیں, ساری کائنات مل کر بھی محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی عظمت کا, آپ کی شان کا, آپ کے مقام کا, آپ کی عزت کا, آپ کی رفعت کا مقابلہ نہیں کر سکتے. اور وہ کہتا ہے محمد کو جس نے دیکھنا ہو اکمل, غلام محمد کو دیکھے قادیان میں. اور آخری بات عرض کرنا چاہوں گا, آپ معراج کی بات سنتے ہیں. امام ابن کثیر رحمۃ اللہ علیہ نے سبحان الذی اسری بعبدہ لیلا من المسجد الحرام الی المسجد الاقصی الذی بارکنا حولہ لنریہ من آیاتنا, اس آیت کے ضمن میں ابن کثیر میں ایک حدیث بیان فرمائی ہے. وہ جہاں یہ بات تو آپ نے سنی ہوئی ہے کہ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم مسجد اقصی میں تشریف لے گئے, انبیاء کرام بھی وہاں پر تشریف لائے ہوئے تھے اور ہر نبی اس انتظار میں تھا کہ آج مصلی پر کون کھڑا ہوگا. کسی کے ذہن میں تھا آدم ہوں گے, کسی کے ذہن میں تھا ابراہیم ہوں گے, کسی کے ذہن میں کچھ تھا, کسی کے ذہن میں کچھ تھا. لیکن جب امامت کا وقت آیا تو حضرت جبرائیل نے حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کا بازو پکڑا اور آپ کو مصلی پہ کھڑا کیا کہ اے نبی, جہاں انبیاء مقتدی ہوں گے وہاں امامت آپ کی ہوگی, وہاں امامت آپ کی ہوگی. اس کے ساتھ ہی وہ روایت بیان کرتے ہیں کہ وہاں پر جلسہ بھی ہوا, انبیاء نے تقاریر کی, مختلف انبیاء کی تقاریر کو انہوں نے وہاں پر بیان بھی کیا ہے. اور اس کے آخر میں فرمایا کہ سب سے آخر میں محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی باری آئی, آپ نے گفتگو فرمائی اور اس گفتگو میں اور باتوں کے ساتھ ساتھ آپ نے یہ بھی فرمایا کہ مجھے اللہ تعالیٰ نے ختم نبوت عطا کی ہے, میں خاتم الانبیاء ہوں. اور تمام نبیوں نے یہ بات سننے کے بعد بیک زبان کہا وَبِهَذَا فُضِّلْتَ, اسی ختم نبوت کی وجہ سے آپ کو ہم سب پر اتنی فضیلت ملی ہے کہ ہم پیچھے رہ گئے اور آپ ہم سے آگے بڑھ گئے ہیں. تو حضرات, میں نے آپ کا کافی وقت لیا ہے اور میں نے کوشش کی ہے کہ کسی عنوان پر گفتگو کرنے کا حق تو ادا نہیں ہوتا, اس میں پہلو پھر رہ جاتا ہے, لیکن میں نے کوشش کی آپ کی خدمت میں مختلف پہلوؤں سے چند نمونے آپ کی خدمت میں پیش کرنے کے. انشاءاللہ تعالیٰ پھر موقع ملے گا دوبارہ آپ کی خدمت میں حاضری دوں گا. میں ایک مرتبہ پھر آج کے جلسے کے منتظمین کا, میرے برادر محترم مولانا طاہر فاروق صاحب اور پھر میں ڈاکٹر فضل الرحمان صاحب کا, اپنے بزرگ مولانا میاں حبیب الرحمان صاحب کا شکریہ ادا کرنا چاہوں گا کہ جن کی وجہ سے مجھے آپ کی خدمت میں حاضر ہونے کا موقع ملا. آپ حضرات نے بڑی توجہ کے ساتھ, بڑے حوصلے کے ساتھ اور حیران کن صبر کے ساتھ میری گفتگو سنی ہے. اللہ تعالیٰ آپ کو جزائے خیر عطا فرمائے. آخر میں یہ عرض کرنا چاہوں گا کہ ہمارے بھائی میاں عطا الرحمان صاحب عارضہ قلب کی تکلیف میں مبتلا ہیں اور اس وقت وہ ہسپتال میں داخل ہیں. پہلے کی نسبت اگرچہ ان کی صحت کافی بہتر ہے, لیکن میں عرض کروں گا ان کے لیے اور باقی تمام بیماروں کے لیے میرے بڑے بھائی حافظ خالد محمود صاحب
7 سال سے 8 سال سے فالج کی بیماری میں مبتلا ہے اور بالکل بستر پر ہیں، ان کے لیے تمام بیماروں کے لیے دعا فرمائیں، اللہ تعالیٰ تمام بیماروں کو شفا کاملہ عاجلہ عطا فرمائے۔ فوت شدگان کے لیے دعا فرمائیں، والد مرحوم کا انتقال ہوا، والدہ محترمہ کا انتقال ہوا، اور بہت سے ہمارے بزرگ فوت ہوئے، اور ابھی یہ غالباً فروری کے آخری جمعے میں ہمارے بھائی میاں خلیل الرحمان صاحب کا انتقال ہوا۔ دعا فرمائے اللہ تعالیٰ تمام فوت شدگان کی بخشش فرمائے، اللہ اپنے گھر میں ہم سب کی حاضری کو قبول و منظور فرمائے۔ جن ساتھیوں نے مرکزی جمعیت اہل حدیث اور اہل حدیث یوتھ فورس کے مقامی احباب نے بڑے اہتمام کے ساتھ آج کے جلسے کا انعقاد کیا ہے، میری دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ میرے ان بھائیوں کی محنت کو اپنے بارگاہ میں قبول و منظور فرمائے، ان کی ہمت میں برکت فرمائے، ان کو دین کی خدمت کی اور توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔